نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. سگریٹ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی فقہا کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس سے بچنا چاہیے. دیگر ائمہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. جن کے حرام ہے ان کے ہاں اس کا بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد. لیکن ابو حنیفہ کے چونکہ یا حنفی فقہ میں چونکہ اس کو حرام قرار نہیں دیا، اور وجہ کل اتنی ہے کہ ایویڈنس اس کے حرام ہونے کا قطعی نہیں ہے. حرام ہونے کے لیے، کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے ڈیفینٹ ایویڈنس ہونا چاہیے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہ اس کے نقصانات تو یقیناً معلوم ہے کہ بہت ہیں، بہت سے کینسرز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو سگریٹ پیے اس کو وہ نقصان ہو. تب یہ ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں سے مثلاً 25 35 40% لوگوں کو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو دل کا دورہ مثلاً پڑتا ہے، یا کینسر ہوتا ہے، یا اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہر وہ شخص جو سگریٹ پیے اس کو کینسر ہو، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ وہ 50% سے بھی کم لوگ ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے سگریٹ جو پیتے رہتے ہیں. جن کو ہوتا ہے وہ تو سگریٹ کی وجہ سے، بہت سو کو لنگ کینسر ہوتا ہے، اور بھی کینسرز میں اس کا تعلق ہے، اثرات ہیں. لیکن چونکہ ہر وہ شخص جو سگریٹ پیتا ہے اس کو کینسر نہیں ہوتا، تو کم از کم 50 سے زیادہ فیصد لوگوں کو ہونا چاہیے. یہ کہا جائے کہ میجورٹی کو ہو جاتا ہے، اکثر کو ہو جاتا ہے، تب تو اس کو حرام کہنے کی کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ یہ ہے نہیں، ابھی ڈیٹا جس طرح کا ہے سائنٹیفکلی، وہ یہ ہے کہ 20 25 30% بھی لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، باقی کو نہیں ہوتا، یا جان لیوا امراض ہوتے. اس کے نقصانات اپنے اور ہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل ناپسندیدہ ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حرام نہیں ہے تو ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس کو بیچیں. یہ سب بالکل بری بات ہے اور غلط طریقہ ہے. ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. سگریٹ بالکل نہیں پینا چاہیے کہ دوسروں کو ہماری وجہ سے نقصان ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. ہم اپنے اس عمل کی وجہ سے، اس تجارت کی وجہ سے اس کو مختلف بیماریوں کا شکار کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو ایک ایسا مسلمان ہے، ناقص مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن کمزوری ہوگی، تو اس کے اثرات اس کی روحانیت پہ پڑیں گے، اس کی برکتیں کم ہوں گی، پھر وہ نقصان اٹھائے گا. اسی طرح سے مالی نقصان الگ ہے، تو دوسروں کا مالی نقصان آپ کروا رہے ہیں، ایک لت میں اس کو لگا رہے ہیں. اور بہت سے لوگ اس سے رکتے نہیں. اگر وہ بیماری سے بچ بھی جائیں کسی قسم کی، تو اس لت کی وجہ سے وہ اس سے بڑھتے ہیں اور دوسرے نشوں میں پڑ جاتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جب حنفی فقہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے. نہیں، یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ جائز ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے. جب ناپسندیدہ ہے اس کو حرام کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ ڈیفینیٹ ابھی ایویڈنس نہیں آیا. جب یہ ثابت ہو جائے گا، کچھ عرصے میں ہو جائے شاید، کہ سگریٹ پینے والے ہر شخص کو جو نقصان تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کو سیریس نقصان ہوتا ہے. جان لیوا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کو ایک شدید پریشانی لاحق ہو، مشقت پڑ جائے، یعنی دل کا دورہ مثلاً ہو جائے، یا اسٹروک ہو جائے، فالج وغیرہ. تو چونکہ بھی یہ ڈیٹا یہ نہیں کنفرم کرتا، اس لیے اگرچہ ایک لعنت ہے یہ، اس کے بہت مفاسد ہیں. اس کی بو سے لوگوں کو بہت تعفن ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو تو مسجد میں نماز پڑھنے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے شرعاً، کہ ان کے منہ سے بو آتی ہے، کہ فرشتوں کو تکلیف ہو، آس پاس کے نمازیوں کو تکلیف ہو. لیکن اس کے باوجود کوئی اگر اس طرح پیسہ کمائے گا تو وہ پیسہ حرام نہیں کہا جائے گا. اسی طرح وہ حج کرے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. لیکن
ناقص، نکما، کمزور انسان، برے کام کیے اس نے. تو مکروہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، ناجائز کام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہی لوگ جو بیچ رہے ہوتے ہیں انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، بیوی، بچے، ماں، بیٹی، پوتیاں، نواسیاں، ان سب کو سگریٹ پلایا کیجیے جو بیچتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی حرام نہیں ہے، صحیح سب کو پینا چاہیے، کیوں بیوی کیوں نہ پیے، گھر میں کیوں نہ پیے جائے، سب لوگ کیوں نہ پیے، کیوں اپنے والوں کو کیوں بچا کے بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو نقصان پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو اپنے لیے تو بچا رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایمان مکمل کہاں ہوا؟ کتنا کمزور ایمان ہوگا. یہ تو منافقت کی علامت نہیں ہے. اور اگر باقی تین ائمہ کی رائے، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد اور ان کے فقہا کے ہیں، ان کے اسکول میں جتنے لوگ ہیں، ان کی رائے کو رکھا جائے سامنے تو یہ تو میجورٹی بن جائے گی، اس طور پر کہ ان کے ساتھ اہل حدیث سلفی حضرات بھی شامل ہیں. کو دنیا میں حنفی زیادہ ہیں اور فقہا کے مقابلے میں اور فقہ کے مقابلے میں، لیکن وہ سب ایک طرف ہو جائیں اور ان کے ساتھ جو سلفی حضرات بھی جو کسی اسکول کو نہیں مانتے وہ بھی شامل ہو جائیں اور بھی لوگ ہو جائیں، تو بہت نقصان دہ بات ہو جائے گی. تو صرف اپنے وقتی پیسہ کمانے کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانا شدید نالائقی ہے. پھر اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق بنانے کے دعوے اور کوششیں، یہ فکر کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی آخرت میں اونچا مقام چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی شفاعت ملے، تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سب وہیں تک کرتے جہاں تک ہمارے دنیا کو کوئی اس سے نقصان نہ ہو. دنیا میں نقصان پہنچے گا تو ہم اس سب کو چھوڑ کے فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے ایسے کام کرنے کسی صورت نہیں چاہیے. سگریٹ بیچنا حرام نہیں، لیکن اس کا بیچنا انتہائی مکروہ اور گندا کام ہے. جو ایسا لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تو کوشش کریں کہ ان کو اچھی طریقے سے پیار محبت سے سمجھائے اور وہ اس سے باز آ جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے.